اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا ہے. ہدایت کا مطلب گائیڈنس، رہنمائی. تو دو قسم کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. ایک رہنمائی یہ ہے کہ ہم نے عمل کیا کرنا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جو لوگ اللہ سے رہنمائی نہیں لیتے وہ گمراہیوں کے دلدل میں جا کے پھنستے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ذہین لوگ ہوں، کتنے ہی عقل مند ہوں. آپ ان کی سائنسی ترقی کو دیکھ کر کتنے ہی ان کی ذہانت سے متاثر ہوں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو پیغمبروں سے ہدایت نہیں لیتے، پیغمبروں کو فالو نہیں کرتے، وہ فطرت کے راستے پر نہیں ہوتے. قرآن نے جو ہدایت دی وہ دو طرح کی دی ہے. میں جب بھی بیان کے لیے بیٹھتا ہوں نا، جو ٹاپک ذہن میں ابھی چلتا ہے، تو جو حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جو خبریں سامنے آتی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو پہلے میں بیان کر دوں. جیسے میں نے ابھی یہ بیان کیا نا کہ ہمیں ہدایت کس سے لینی ہے؟ قرآن سے. تو ہمارا ذہن فوراً غیر مسلموں کی طرف جاتا ہے کہ وہ تو قرآن سے ہدایت نہیں لیتے. لیکن ہم اپنے بارے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سا لیتے ہیں. غیر مسلم بھی کلچر کو فالو کرتا ہے اور ہم بھی کلچر کو. ہم اگر اسلام کے پیچھے چل رہے ہیں تو اتنا ہی چل رہے ہیں جتنی کلچر اجازت دے رہا ہے. 2-3 ہفتوں سے کچھ خبریں سننے کو آ رہی تھیں، تو میں نے سوچا تھا اس پہ میں بیان سے ہٹ کے نا الگ سے ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن کچھ چیزیں دماغ میں نا ضرب کر رہی ہوتی ہے، مار رہی ہوتی، دماغ کو پیٹ رہی ہوتی ہیں. وہ جب تک انسان اپنے جذبات نکال نہ دے سکون نہیں ملتا. تو میں آج بھی تہیہ کر کے بیٹھا تھا کہ اس ٹاپک پر میں بات کروں گا نہیں، اس پہ میں الگ سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، کہیں جمعے کا پورا بیان اس پہ نہ چلا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز اپنے قابو میں نہیں ہے. مسلسل کھوپڑی میں وہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں اس کے، نہیں اس پہ بات کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھانا چاہتا ہے کھانے کے آداب. تو اس نے سوچا کہ میں کسی ٹائم الگ سے اس کو سمجھاؤں گا، لیکن بچہ اس کے سامنے غلط طریقے سے کھا رہا ہے. تو باپ نے جو ڈائری میں ٹائم لکھا ہوا ہوگا نا کہ میں ہفتے کے دن 3:05 پہ اس کو تمیز سکھاؤں گا، اور بچہ اسی وقت اس کے سامنے بدتمیزی سے کھا رہا ہو، تو باپ ڈائری کو ایک طرف رکھتا ہے، اسی وقت اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی اس طرح سے کھاؤ. اس کو سکون نہیں ملے گا. تو میں کوئی خدا نخواستہ آپ کا باپ نہیں ہوں، نہ میں اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہوں. لیکن اگر انسان ممبر پہ بیٹھا ہے، لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، تو کہیں کوئی خرابی ہوگی تو اس کو ہائی لائٹ تو کیا جائے گا نا، اس کو بیان تو کیا جائے گا. تو جہاں لبرل لوگوں میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ لوگ مذہب کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھو عربوں میں غیرت تھی، مگر اس غیرت کو غلط استعمال کر رہے تھے.
جیسے بے غیرتی بری چیز ہے، ایسے ہی حد سے بڑھی ہوئی غیرت بھی بری چیز ہے. ہر چیز لمٹ میں اچھی ہوتی ہے. علماء کا ایک مشہور مقولہ ہے، کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. جب بھی کوئی چیز اپنی حدود اور لمٹ سے کراس کرتی ہے تو وہ اپنی اپوزٹ کی طرف چلی جاتی ہے. یعنی آپ تواضع اختیار کر رہے ہیں. ولید آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ مائک صحیح نہیں ہے بھائی، سیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے خود چبھن ہو رہی ہے آواز میں اپنی. جب آپ میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. یہ جو میرا ابھی میں بات کرنے والا ہوں نا، جس پہ کلپ بنانا تھا، میں نے کہا ابھی پارسل کر دو اس کو، دماغ خالی کرو. تو اس کی تمہید ہے، یہ تمہید بیان کر کے میں اصل بات کی طرف آؤں گا. بغیر تمہید بیان کیے بات سمجھ میں آئے گی نہیں. شاعر کہتا ہے نا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بعض دفعہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی تمہید. لوگ کسی سے قرضہ مانگنے جاتے ہیں، لاکھ روپے چاہیے، تو لاکھ روپے ایسے ہی جا کے نہیں کہتے، اس کے پیچھے پوری اپنی کتھا سنائیں گے. میں 1900 فلاں میں پیدا ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، ایکچولی پھر یہ ہو گیا، پھر میں نے بزنس کیا، پھر اس میں یہ نقصان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. پھر آخر میں جا کے بات ذکر کرتا ہے کہ پیسے چاہیے. تو جب بھی کوئی چیز اعتدال سے نکلتی ہے تو وہ اپنی الٹ کی طرف چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی انکساری. ہر ایک سے ایسے کر کے ملتے ہیں، ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ متواضع بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خاکسار، انتہائی ناپاک، پلید اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس سے بھی نیچے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک شخص آیا، سامنے بیٹھ کے بیان سننے لگا، تو بہت ہی عاجزی انکساری سے نا اپنا منہ یوں بنا کے جیسے ساری سکینت اسی اکیلے پہ نازل ہو رہی ہے، اتنا نیک. وہ تو محفل میں ڈانٹ دیا کرتے تھے. تو فرمانے لگے جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھو بھائی. پھر فرمائے کیا مجھے فرعون بنانے آئے ہو؟ یعنی میرے سامنے اتنا جھک رہے ہو، اس سے تو میرے اپنے اندر خرابی پیدا ہوگی جیسے میں کوئی خدا ہوں. مجھے فرعون بنانا چاہتے ہو، مجھے بگاڑنا چاہتے ہو. فرمایا ایسا لگ رہا ہے جیسے ساری سکینت اکیلے تم پہ نازل ہو رہی ہے، باقی تو ویسے ہی آئے ہوئے ہیں پروگرام دیکھنے کے لیے، اکیلے تم ہو بیان سننے کے لیے آئے. وہ اتنا تواضع کے ساتھ نا، مطلب یہ تھا جیسے نارمل سب بیٹھ کے تمیز سے سن رہے ہیں تو اسی طرح تم بھی بیٹھ کے سن لو. اتنا زیادہ شو کیوں کر رہے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تواضع ہے حد سے بڑھی ہوئی. ایک صاحب بہت بڑے آفیسر تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں. وہ سب کی چپلیں سیدھی کیا کرتے تھے، جتنے نمازی اور لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے نا مریدین، تو سب کے جوتے سیدھے کرتے. تو حضرت کو بتایا کہ میں یہ خدمت کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا فوراً چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ حد سے بڑی ہوئی تواضع ہے، اس سے تم خود خراب ہو جاؤ گے. یہ شو بازی میں آتا ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوں مگر اتنا نیک ہوں کہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں. اتنا نیک آدمی، تمیز سے جیسے سب چل رہے ہیں نا اسی طرح نارمل لائف گزارو. تو یہ تواضع ہر ایک پہ کو ہضم اعتدال سے ہونی چاہیے. ہر چیز، اخلاق بھی اعتدال سے. آپ ہر ایک کے سامنے اتنے پولائٹ، اتنے نرم کہ لوگ کھا کے آپ کو پھینکنا شروع کر دی. کل میں جامعۃ الرشید میں بیٹھا ہوا تھا دارالافتاء میں، کوئی نوجوان آیا
آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا نہیں مل سکتا بھائی میں آپ سے, بہت ضروری بات ہے. میں نے کہا نہیں سن سکتا میں, 2 منٹ چاہیے آپ کو. میں نے کہا آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, بس. شکر ہے سمجھ گیا, وہ چلا گیا. ممکن ہے کوئی یہ منظر دیکھے بولے یار دیکھو ایک بیچارہ آیا ہے اور اس کو بھگا رہے ہیں. بھائی یہ کام کا ٹائم ہے, یہ ہم نے مدرسے کو دیا ہوا ہے, اور آپ پہلے آدمی نہیں ہو جو آ رہے ہو, آپ کے پیچھے اور 5-6 لائن. اگر ہم اس طرح بیٹھ جائیں تو لائن لگ جائے گی. تو دیکھنے میں لوگ کہیں گے بد اخلاق. دنیا میں کسی نے بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ہر آدمی کے. دفتروں میں بھی کچھ باس آپ کو برداشت کرے گا ایک حد تک, اس کے بعد اگر آپ نے باس ہی کو کھانا شروع کر دیا تو وہ کہے گا بھائی کمپنی چھوڑ کے جاؤ, شاباش نکلو کہیں اور جاب کرو. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ بیگم کو برداشت کرتے ہیں ایک حد تک, اخلاق اچھی چیز ہے, لیکن اس کی بھی کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اس کے بعد آپ کو غصہ آئے گا, اور غصہ آنا یہ نیچرل ہے. بیوی بھی آپ کو برداشت کرے گی ایک حد تک. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ مرد جو مرضی کرتا رہے, بس اس نے کیا کرنا ہے, میاں کی سیوا ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ایک حد ہے. صحابہ میں ہمیں ملتا ہے. تو ہر چیز میں اسلام کا حسن ہی یہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. وسط, وسط کسے کہتے ہیں, بیچ. بٹوین کو ہم پیار سے وسط کہتے ہیں. بٹوین تو سمجھتے ہیں نا, ٹھیک. 2 چیزوں کا بالکل, 2 انتہاؤں کا درمیان, اسے کیا کہا جاتا ہے. دیکھو عربی میں ایک ہوتا ہے وسط سین کے ساکن کے ساتھ, اور ایک ہوتا ہے وسط, دونوں میں فرق ہے. وسط عربی میں کہتے ہیں 2 چیزوں کے بیچ کا کوئی بھی پوائنٹ. جیسے ایک پوائنٹ یہ ہے, ایک یہ ہے, تو درمیان میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے کیا کہلائیں گے, وسط, درمیان کہلائیں گے. لیکن وسط کہیں گے 2 چیزوں کے بالکل بیچ. 100 فٹ کی اگر 100 فٹ کا ایک اسکیل ہے تو 50 فٹ کے بعد جو پوائنٹ ہوگا وہ کیا کہلائے گا, وہ وسط کہلائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا, بلکہ فرمایا امت وسط بنایا. تبھی عرب کہتے ہیں کہ الوسط یتحرک والوسط لا یتحرک. تحرک کا معنی ہوتا ہے حرکت آنا, وسط پہ حرکت ہے نا, ابے بھائی سین پہ حرکت آ رہی ہے نا زبر, لیکن یہ متحرک نہیں ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے, بالکل 2 نقطوں کے بیچ کا حصہ. اور وسط کیا ہے, ساکن ہے, لیکن یہ متحرک ہے, یعنی یہ ادھر بھی ہے, 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 کہیں بھی ہوگا وسط کہلائے گا. تو وسط متحرک ہوتا ہے اور وسط متحرک نہیں ہوتا. حالانکہ وسط تو متحرک ہوتا ہے اور وسط متحرک نہیں ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا, سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر ایسا نہیں اسی پہ ساری زندگی غور کرتے رہیں بیٹھ کے, چھوڑ دیں اس کو. تو اللہ نے میرے بھائی ہمیں کیا بنایا, امت وسط, معتدل, 2 انتہاؤں کے بالکل بیچ میں. ہر چیز میں تکبر, تواضع, عاجزی, انکساری, اخلاق, سخاوت. سخاوت بھی ایک حد تک پسند ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اللہ فرماتے ہیں نہ اتنے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو, جیب سے دھیلا ہی نہیں نکلتا. نہ کبھی اپنے محلے کی مسجد کے لیے روکڑا نکلا جیب سے, نہ کبھی کسی مدرسے کے لیے, نہ بہن بھائیوں کے لیے, نہ مستحقین کے لیے. اتنے کنجوس, نہ کبھی کسی کو کھلا رہے ہیں, نہ کبھی دوستوں کی دعوت, ہمیشہ دوسروں کے خرچے پہ کھا رہے ہیں. یہ کنجوسی کی کیا ہے, ایک پوائنٹ ہے, انتہا ہے. اور سخاوت کی انتہا کیا ہے, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. نہ ایسے اڑانا شروع کر دو, فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ کل تم پہ ملامت ہو لوگوں کو, لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو, قرضے مانگتے پھرو. بھائی آپ سے کچھ 100 روپے مل جائیں گے, کیا کرنا ہے, تمہارے پاس کیوں نہیں, یار ہمارے پاس تھے ہم نے دیگوں میں اڑا دیے.
ہم نے داتا دربار پہ 6 دیگیں چڑھا دیں بھائی لاکھ روپے مل جائیں گے, گھر میں راشن ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے بھائی لاکھ روپے کا, تیری تو اتنی تنخواہ ہے, اتنے پیسے جمع کیے تھے, بھائی وہ اپنی شادی میں اڑا دیے, وہ فلاں ٹرسٹ میں دے دیے. تو قرآن نے کیا کہا, وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, ان دو انتہاؤں کے درمیان راستہ تلاش کرو. کیا الفاظ ہیں قرآن کے, دیکھو, وَابْتَغِ تلاش کرو, بَيْنَ ذَلِكَ ان دونوں پوائنٹ کے درمیان, سبیلا راستہ. اچھا یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان وسط میں چلو, بالکل بیچ میں چلو, نہ نہ, ان دونوں کے درمیان راستہ. کیا مطلب, اس میں تمہیں آپشن ہے کہ بخل سے تھوڑا اوپر جاؤ یا کم اوپر جاؤ, زیادہ اوپر جاؤ یا کم اوپر جاؤ, اور جتنی زیادہ سخاوت کرو گے اچھا ہے, لیکن اس پوائنٹ تک نہیں پہنچنا. ایک پوائنٹ سخاوت کا ایسا آئے گا کہ تم خود لوگوں کے محتاج بن جاؤ گے, اس سے نیچے نیچے جتنی سخاوت کر سکتے ہو کرو. اب وہ ہر ایک کا حوصلہ ہے, کوئی زیادہ سخی کوئی کم سخی, لیکن آخری پوائنٹ کیا ہے, آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی سخاوت کہ کل اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے لوگوں سے پیسہ مانگنا پڑے. نا 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 نا, اس سخاوت کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اس سے کم کم جتنی چاہے کر سکتے ہو. کیا زبردست پوائنٹ ہے یا نہیں ہے, اس سے کم جتنی چاہو کر لو. تو پھر کوئی کم سخی ہوگا, کوئی زیادہ سخی. تو ہر چیز میں کیا حکم دیا ہے بھائی, درمیانی راہ اختیار. تو آپ مجھے بتاؤ, صفائی میں بھی ایسا ہی ہے. طہارت کا ہمیں حکم دیا, قضاء حاجت کے بعد استنجا کرو, غسل جنابت کرو, کم سے کم 3 دفعہ پانی بہاؤ جسم پہ. یہ کیا ہے, اعتدال. اب آپ کو طہارت کا حیضہ اگر ہو جائے, واش روم سے نکل ہی نہیں رہے آپ, بار بار شک ہو رہا ہے یہ بال تو نہیں خشک ہو گیا, بار بار شک ہو رہا ہے پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکل گیا, تو یہ طہارت نہیں ہے بلکہ یہ طہارت کا حیضہ ہے. ایک صاحب کا فون آیا, زیادہ تر یہ وہم خواتین کو ہوتا ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے استنجا کیا, ہاتھ دھویا, تو مجھے یہ کہ میرے ہاتھ سے جو پانی لگا ہے وہ پانی پہلے گندگی کو لگا تھا, تو وہ پانی کیا ہو گیا تھا, ناپاک. کہہ رہے ہیں پھر میں نے جب واش روم کا دروازہ پکڑا ہے کنڈی کھولنے کے لیے, تو کنڈی کیا ہو گئی, ناپاک. اور جب کنڈی ناپاک ہوئی تو میں پھر یوں کر کے میں نے دیوار پہ ہاتھ لگایا, تو دیوار کیا ہو گئی, پھر میں, اب وہ ایسے آ رہے ہوتے ہیں واش روم سے یوں یوں کر کے, کہیں ہاتھ نہ لگے کسی, ایسے بیڈ پہ ایسے کر کے بیٹھیں گے عجیب اسٹائل سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد, پانی سے استنجا کرنے کے بعد اپنے ازار پہ پانی کی چھینٹیں مار دیا کرتے تھے. ایک دفعہ جب آپ پیشاب کر لیں تو تسلی کریں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں. جب بند ہو گیا اب دوبارہ اس طرف غور ہی نہ کریں, اب نہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو نبی کیا کرتے تھے کہ اپنے ازار پہ پانی کی چھینٹیں, وہم کو, تاکہ وسوسوں کا دروازہ بند ہو جائے. بعد میں کوئی تراوٹ نظر آئے, گیلا پن نظر آئے, تو خود ذہن یہ کہے کہ ہم نے یہ خود پانی مارا ہے, یہ ذہن نہ جائے کہ شاید یہ کہیں پیشاب کی تری ہوگی. تو یہ اس وسوسے کو کیا کرنے کے لیے, ختم. اور بھی غم ہے بھائی, اور بھی کام کرنے ہیں, سارا دن استنجا تھوڑی کرنا ہے بیٹھ کے کہ شلواریں جھانکتا رہے گا بیٹھ کے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, صبح اٹھ کے, نوجوانوں میں یہ مرض ہے, صبح اٹھ کے اپنی شلوار کا مطالعہ کر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ایک صاحب نے تو کہا میں لائٹ کے سامنے لے جا کے دیکھ رہا ہوں تو کہیں کچھ نکلا تو نہیں رات کو. تو یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ پرہیزگاری نہیں ہے, یہ کیا ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے. ایک خاتون نے بتایا ان پہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہو گیا. اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعض بیانات بہت کڑک ہیں نا, وہ بڑے گرجدار اور کڑک انداز میں جہنم سے اتنا ڈرایا. وہ ڈاکٹر اسرار کے بیان سنتی تھی, وہ ڈری گئیں, ایسا ڈری ہیں کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں.
تو مجھ سے پوچھا مسئلہ انہوں نے کہ یہ شرعن کیسا ہے, یہ میرے میاں میں یہ گڑبڑ تو فلانے میں نے کہا بھائی پورے محلے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, میاں میں کوئی گڑبڑ ہے تو میاں کو چھوڑ دیں اپنے حال, نہیں قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا. تو وہ بیان کا اثر الٹا ہو گیا. اتنا خوف, ایسا خوف جو آپ کو عمل سے روک دے, وہ خوف شریعت میں مقصود نہیں ہے. اللہ جو آپ کو جہنم سے ڈراتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ آپ ڈر کے کمزور ہو کے عمل ہی چھوڑ دیں, وہ اس لیے ڈراتے ہیں تاکہ آپ عمل پہ موٹیویشن ملے, آپ کو آپ عمل پہ آئیں. خوف ہی اتنا مسلط ہو گیا کہ بجائے عمل کرنے کے بدعملی کی طرف جا رہا ہے انسان. تو یہ خوف اعتدال سے بڑھا ہوا خوف ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کی طرف آؤں جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو اسی طرح یاد رکھو, جب سخاوت میں اعتدال کا حکم ہے, بہادری میں اعتدال کا حکم ہے. دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا اس پر اللہ کا غضب ہوگا. جب لڑائی کا میدان ہو, پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت بولو نہیں ہے. یہ بہادری سکھائی ہے اسلام نے, لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اکیلے ہوں, آپ کی قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہو اور آپ اکیلے جا کے دشمن پہ حملہ کر دیں. اس کو بھی ناجائز حرام لکھا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یقینی طور پہ مارا جاؤں گا, دشمن کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ایسی خامخواہ کا فنٹر بننا, پوری آپ کی فوج مجاہدین پیچھے کھڑے ہیں, میں اکیلا ہی جا کے فتح کر کے آؤں گا. او بھائی تو مرے گا جا کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہر چیز میں اسلام نے کس بات کا حکم دیا ہے؟ اعتدال کا. اور سن لیں تھوڑی سی 2-4 مثالیں, تاکہ یہ مثالیں خود بھی تو مقصود ہیں نا. ماں باپ کی فرما برداری کا اسلام نے حکم دیا. والدین سے بڑا حق کسی کا نہیں ہے, لیکن اس میں بھی اعتدال ہے. اعتدال, 2 چیزیں, 2 حکم دیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتدال. نمبر 1, شریعت کے خلاف والدین اگر کسی بات کا حکم دیں تو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. ایک تو یہ. نمبر 2, کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں, ماں باپ اس میں اولاد پر زبردستی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے, عالم بننا چاہتا ہے, پھر یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے. اس میں ماں باپ بچے کو رائے دے سکتے ہیں, بچے پہ اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے. کچھ بننا ہی نہیں چاہتا, وہ چھولے بیچنا چاہتا ہے, تو بھی باپ اپنی رائے بچے پر زبردستی مسلط بولو نا نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا ہے ابا میں پنچر کی دکان چلاؤں گا, بس باپ سمجھائے, تھوڑی بہت ڈانٹ ٹپٹ بھی کر لے اس کو موٹیویشن کے لیے, لیکن باپ کو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک حد تک میں آگے جا سکتا ہوں, اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. یہ اس کا حق ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ پنچر کی دکان کھول کے بیٹھیں, آپ گولے گنڈے کی دکان کھولیں, آپ اچھا اور کوشش کریں کہ ترقی کریں زیادہ سے زیادہ, لیکن باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ بھی تو اپنی حدود کو دیکھے. یعنی کہانیاں ایسی چل رہی ہیں کہ جو بچہ کنٹرول سے باہر ہے تو باپ یہ چاہتا ہے کہ بس یہ چرس پینا چھوڑ دے اور مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک نہیں چلتی باپ کی اس کے اوپر. لیکن جو بچہ ذرا کنٹرول میں آیا ہوا ہے, ابا کی مان کے چل رہا ہے, تو ابا اسے ایسا نہ چھوڑتے ہیں کہ اس کی اپنی پرسنل لائف سرے سے رہتی نہیں ہے. زبردستی ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے گن پوائنٹ پہ. وہ کہہ رہا نہیں پڑھ رہا بھائی, مجھے شوق ہی نہیں ہے, میں نے کلینک کھولنی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں وہ نہیں, ابا چونکہ ڈاکٹر ہے میرا بچہ کیا بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. بعض بچے عالم بننا چاہتے ہیں. دیکھو میرا اپنا شوق تھا عالم بننے کا, میرے والد نے رکاوٹ نہیں ڈالی. اگر میرے ابا مجھے کہتے نہیں تو انجینئر بنے گا, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آج میں جہلم میں اپنا میں بھی شاید کچھ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا. کیونکہ شوق مجھے عالم بننے کا تھا, بنا دیا جاتا انجینئر, تو انجینئر بن کے شوق اپنے علماء والے پورے کر رہا ہوتا نا, تو نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا. یہ جب ہوتا ہے کہ جب آپ کو شوق کسی اور چیز کا ہو, بنا آپ کچھ اور دیے جائیں. شوق مجھے ہوتا
عالم بننے کا, اور ابا مجھے کیا بنا دیتے, انجینئر بناتے. حوالے ہمارے علماء کی طرح چل رہے ہوتے, لیکن کام بنتے ہم کیا, تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. تو اللہ ہمارے والد کو جزائے خیر دے, انہوں نے کہا بھی اپنے شوق سے ہے تو بہت اچھی بات ہے یار, ٹھیک ہے. تو اعتدال. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.